بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، لاسٹ ویک جو ہم نے حدیث کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا ہم بس اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث تھی کہ جو شخص میرے کسی ولی یعنی دوست سے عداوت رکھے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور بندہ جو ہے فرائض کے ذریعے سے اور نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اور جو وہ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں. شارٹ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے. تو اس کے اوپر ہم نے جو بات کی تھی لاسٹ ویک میں، وہ ہم نے ولی کی تھی نا. تو یاد ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ولی ہمارے ذہن میں ایک تصور، مزار میں جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ گندے پراگندہ بال، گندے کپڑے اور مالائیں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، طہارت کا کوئی تصور نہیں، ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات کی تھی نا ہم نے. تو اب اس کے بعد آج ہم اس کے اوپر یہ بات کریں گے کہ اگر اس کے بارے میں ہوتا کہ یہ ولی ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ولی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ آپ نے فرمایا کہ اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنا دینا. آپ نے دعا کی ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیتے ہیں. اس سے مسند احمد نے روایت کیا. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج ہماری مزار پرستی آپ دیکھ لیں اور یہ ٹرم دیکھ لیں کہ ولی اللہ کہا ہی جاتا ہے ان کو. تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے یقیناً وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، لیکن یہ ٹائٹل دینا، یہ بھی ہم نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ یہ اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں کہ ہم کسی کو چلتے پھرتے یہ کہنے لگیں کہ یہ اللہ کے ولیاں ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اب اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اور آج آگے چلتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ یونس آیت نمبر 63 میں آتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست تو وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں. تو پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی حدیث کی روح سے بھی کہ عبادات کے اوپر دوام رکھنے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا، یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا ولی اللہ کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا میں یاد کرا دوں آپ کو؟ یاد ہے؟ نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ عبادات پلس اطاعت اللہ کی. ٹھیک ہے، یہ دو تو کوالٹیز جو ہے وہ مسٹ ہے ولی اللہ میں، ولی میں. اب اس کے بعد ہم مزید چیزیں دیکھ لیتے ہیں، مطلب اس کو پھر آپ کھول لیں. اب ہم کھول رہے ہیں نا انہی چیزوں کو، تو آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اب وہ فرائض میں بھی جب اطاعت بھی آ رہی ہے، عبادات آ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے فرائض پر بھی اس کا دوام ہوگا. آج ہی ہم نے پڑھا نا فرائض پہ، میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ نامہ اعمال میں بھاری ہو جاتا ہے وہ نامہ اعمال انسان کا. تو پھر وہ نوافل میں بھی آگے ہوگا. یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چل رہی ہے. ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا، دونوں چیزوں کا ذکر ہے، فرائض کا بھی ہے، نوافل کا بھی ہے. چلیں یہ بھی لکھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فرائض کا اہتمام، پھر نوافل. پھر اس کے بعد اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت تو آ گئی نا، اسی کے اندر آ گئی. اب ایک اور چیز بھی ہے، سنت پر عمل. سنت پر عمل آ گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ دو چیزیں اب اور ہوں گی اس میں کہ آزمائش پڑنے پر راضی برضا رب. ٹھیک ہے، آزمائش میں کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ راضی برضا رب. اور اگلی جو چیز ہے شکر گزاری. پھر اللہ کی اطاعت، پھر اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے کام بھی وہ کرتا ہے. آگے ایک سٹیپ بڑھ گیا نا، صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ کی
مرضی کے بھی کام وہ کرے گا. تو یہ نا ان جنرل یہ چیزیں ہیں جو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو کھولا گیا ہے. مطلب مین تو عبادات اور اطاعت ہے, لیکن اس کو اگر آپ کھول لیں, اس کے اندر چیزیں آپ ڈالتے جائیں تو چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی. اب ایک اور, اب میں بعد میں لکھوں گی, پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کے علاوہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک, صحابہ کرام سے فرمایا کہ بے شک انسانوں میں کچھ لوگ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ والے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل القرآن اللہ والے ہیں اور اس کے مخصوص بندے. تو اب ان سب میں کرائٹیریا جو کہ کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا, تو اب اس میں کون آتے ہیں؟ اہل القرآن. اور آپ سوچیں کہ جب ان کو وی آئی پی کہہ دیا, مخصوص بندے کا خاصہ آتا ہے نا, یہ وی آئی پیز, تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان سے بڑھ کر کون جو ہے وہ ولی کا درجہ پائے گا نا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کرائٹیریا ہمیں پتہ لگتا ہے. اس کے علاوہ یہ بات ہم نے دیکھ لی ہے کہ ہمارے یہاں جو اولیاء کا تصور ہے, قبر پہ ہم نے بات کر لی تھی لاسٹ ویک. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک اور تصور ولی کا یا اولیاء کا یہ آتا ہے کہ وہ کچھ ان سے نا کوئی کرامات کا ظہور ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ماضی میں بھی کہا جاتا ہے, کچھ اولیاء کے نام لے کے کہتے ہیں, اور کتابیں بھی آج آپ کو ایسی ملیں گی کہ فلاں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے, تو وہ پانی پہ چلتے تھے اور وہ بارش اوپر دیکھتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی, اور مثال کے طور پہ جو وہ دعا کرتے تھے تو ڈیفینیٹلی وہ دعا قبول ہوتی تھی. تو یہ بھی جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ولی اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. مطلب یہ جو کرامات ہیں تو ہمیں حتمی طور پہ ان کے بارے میں, ان کی ویلیڈیٹی یا اوتھینٹسٹی کا ہمیں نہیں پتا. تو یہ کرائٹیریا بھی آج جو ہے وہ نہیں درست ہوگا. اگر ہم کسی بھی بزرگ کو کوئی کتاب وغیرہ میں پڑھ کر یہ نام دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ کیونکہ یہ ایسی چیزوں میں عبور رکھتے ہیں تو یہ ولی اللہ ہے, تو تبھی آج آپ دیکھیے لوگ نہیں ہوتے جو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ وہ دم کہتے ہیں نا, ہم دم وم کرانے جا رہے ہیں بزرگ کے پاس, کیونکہ ان کے نا کرامات ہیں, یا یہی ہے کہ بچے پر یہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے, سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا لوگ. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہی تو ہے ولی اللہ کا. یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل القرآن کا خاص میرے یہ بندے ہیں اسپیشل. تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور کو کہہ رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ عام طور پہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کے بڑی خاصیت ہے, ان کی بڑی کرامت ہے, یہ بھی کہتے ہیں بڑی ان کے ہاتھ میں کرامت ہے. یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. اچھا, اور اس میں تو حد نکل کے آپ دیکھیے بعض دفعہ تو میڈیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پیر اور فقیر اور عامل کا ورڈ کہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, کہ کس طرح جو ہے وہ مطلب اتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ فلدی قسم کے کام کر کے اور گندے کام کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر نام دین کا لے کے وہ ایک کام کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ذرا پہلا کلمہ سنائیں, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ قرآن کی فلاں سورت سنائیں, سورہ فاتحہ سنائیں, کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں آتی, اور وہ خود اپنے کو گردان رہے تھے کہ پیر ہیں. اس طرح کے پروگرامز بہت آپ دیکھیں تو یہ میڈیا پہ آتے ہیں, تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج کیا ہو رہا ہے, اور ان کو لوگ جو ہے پہنچا ہوا کہتے ہیں. تو اس چیز سے جو اتنا ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نا وہ تو شریعت کا پابند ہوتا ہے, اور وہ کوئی اشتہار لگا کے نہیں پھرتا ہے ساری دنیا میں. یہ تو اللہ واللہ عالم, اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کس کو اپنا ولی بنائے نا, یہ تو اللہ کے معاملات ہیں, یہ تو اللہ جانے اور وہ بندہ جانے, بلکہ بندہ بھی کیا جانے, یہ تو اللہ جس کو چاہے بنا لے گا. پھر اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہم کر رہے ہیں, جس میں یہ آتا ہے یحبہم و یحبونہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے. یہ بھی آپ چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ ان سے, یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے کرتا ہے.
تو بس آپ سمجھ لینا کہ یہ ایسی وہ ہے ٹرم ہے کہ اس میں جتنا جو کوئی آپ گوڑ ڈالتے جائیں نا اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، بس یہ والی بات ہے اس میں نا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 64 میں آتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں، اب آپ دیکھیں یہاں کرائٹیریا، جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے. اب پرہیزگاری سے مطلب کیا ہے؟ تقوی. اس میں ہے بھی آیت میں بھی آمنوا وکانوا یتقون، تو تقوی والے، متقی، یہ بھی آپ ایڈ کر لیں اب یہاں. تو وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم دیکھتے جائیں گے کہ یہ کرائٹیریا. پھر آپ کو پتا ہے کہ تقوی سے جب انسان امپرووڈ ہوتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ محسن کے لیول پر. تو اب آپ محسن بھی یہاں لکھ سکتی ہیں اسی سیکشن میں محسن. تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ رتبہ پانا آپ کو آسان کام لگ رہا ہے؟ ذرا کوالٹیز دیکھ لیجیے. ہم سٹارٹ ہوئے تھے عبادات اور اطاعت پر، لیکن جب ہم نے اس کو کھولا ہے تو کیا چیز ہے جو رہ نہیں گئی ہے نا. تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ رتبہ ہاں ٹھیک ہے کسی کو بھی مل سکتا ہے، لیکن مشکل رتبہ ہے. اس کے لیے انسان کو بڑی اسٹرگل، بڑا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بھائی جو بات ہے کہ عمل کر کے بیٹھ رہے ہیں، کرامتیں دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دم درود کر کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ نہیں کوئی کرنے کا کام ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے کوئی انسان کوئی اونچے شخص بن جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کچھ آیات آتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے یا کن کو دوست رکھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بھی کیٹیگری ہے، جتنی پوری کمپلیٹ تو نہیں ہے، جتنی بھی تھوڑی بہت میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تو جو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ بھی ولی کی کیٹیگری میں آئیں گے نا. اللہ ظاہر ہے ان سے جب محبت کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ ان کا کیا رتبہ ہوگا. تو اس میں سورہ البقرہ آیت نمبر 195 میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین. تو میں نے یہاں لکھ دیا نا کہ اللہ بے شک محسنین سے محبت کرتا ہے یا پسند کرتا ہے. پھر سورہ البقرہ میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو اب آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ توبہ کرنے والے، تائب، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر پاک صاف رہنے والے، ٹھیک ہے، طہارت اختیار کرنے والے، طہارت. پھر آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، سورہ آل عمران آیت نمبر 159. بے شک اللہ اپنے پر بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو اب ایک اور کیا کوالٹی پتہ چلی؟ توکل کرنے والے. اچھا، پھر آتا ہے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 42. پھر آتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. پھر آتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو اب یہ اور کون سی کیٹیگری ہے؟ صبر والی ہوگی، تقوی والی ہم نے کر لی، انصاف کرنے والے. تو صبر کرنے والے اور انصاف سے کام لینے والے. انصاف یا عدل ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں، عدل کرنے والے، ظلم نہ کرے جو. تو یہ نا کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں.
اور یہاں پر نا میں اس کا ایک کانٹراسٹ بھی دے دوں، حالانکہ بہت طویل ہو جائے گی اس کی ایکسپلینیشن، لیکن میں ایسے آپ کو شارٹ بتا دیتی ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے کچھ کوالٹیز بتائی ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو ایسے اللہ نے کچھ برائیاں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس ایک کرائٹیریا آ جائے گا. مثال کے طور پہ آتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 23 میں، ان اللہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. تو اس طرح نا ایک کرائٹیریا ہمارے سامنے آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، بدعمل انسان کو اللہ دوست نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے. پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا. پھر آتا ہے اللہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیجیے، ان شارٹ میں بتا رہی ہوں، ایسے اور بھی آیتیں قرآن میں آتی ہیں، تو اس سے ایک کرائٹیریا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جس سے محبت کرے گا تو اسے ولی ہی بنائے گا. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، تو یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو یہ بھی بات ہے کہ ہمارے اپنے کہنے سے جو ہے نا ہم نہیں بن جائیں گے اللہ کے محبوب نا، ہم خود نہیں بن جائیں گے. یہ کیا کہتے تھے کہ وی آر دا چوزن ونس، آپ کو بتایا بھی تھا میں نے پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں. تو یہ اپنے آپ سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ یہی ابھی میں نے آپ کو اسی لیے یہ آیت بتائی یہاں پہ کہ اللہ متکبرین سے محبت نہیں کرتا، خود سے ہی اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن گئے. تو ہم بھی کوئی بھی نیکی کر کے یہ دعویٰ نہ کرنے لگ جائیں. ہمارے لیے سبق یہ موجود ہے، ہم بڑے ولی بن گئے کہ ہم نے نا جو بڑے اللہ کی راہ میں انفاق دے دیا، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے. ٹھیک ہے، اہل القرآن میں نے لکھا ہے، سب سے ٹاپ پہ لکھا، یقیناً ایک ڈیفینیشن ہمارے سامنے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تکبر کرنے لگیں. الحمدللہ دل میں خوش ہوں، آپ شکرانے پڑھیں، اللہ کا احسان مانے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک حدیث الگ سے ہمیں پوری اس کے اوپر ملی ہے کہ اتنی امپورٹنٹ یہ والی کام ہے کرنے کا نا، اللہ کو محبوب ہے. لیکن یہ کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ ہم اس تکبر کا شکار ہوں. اور تبھی یہ بات ہمیں ملتی ہے، سورہ علق آیت نمبر 19 میں آتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. کیا مراد ہے؟ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. کس کے قریب ہو جاؤ؟ اللہ کے. تمہیں شوق ہے اللہ کی قربت کا نا، تمہیں شوق ہے کہ تم ولی بنو، اللہ کے دوست بنو، تو کیا کرو؟ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اور سجدہ یاد رکھیے صرف فرائض و نوافل بھی اس میں شامل ہیں. ابھی ہم نے حدیث میں دیکھ لیا نا کہ بندہ جو ہے فرائض و نوافل سے میرا محبوب بنتا ہے، وہ بات بالکل ہے. لیکن سجدہ ایک اور کس چیز کا انڈیکیشن ہے؟ ٹوٹل سبمیشن اور اطاعت نا، اطاعت. تو یعنی کیا مراد ہے؟ تمہیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اطاعت کرو، جھک جاؤ اللہ کے آگے. بھئی جھکنا یہی تو انڈیکیشن ہے کہ میں نے اپنی ساری ول، ساری اپنی جس کو کہتے ہیں خواہشات نفس، اپنے مزے، پلیجر، سب اللہ میں نے تیرے لیے قربان کر دیا. تو تم بن جاؤ اللہ کے محبوب اگر تمہیں چاہیے. تو یہ طریقہ ہے محبوب بننے کا. آپ دیکھیں ہمارا کتنا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے، کتنا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے اوپر ہم چل رہے ہیں کہ ہم ایک عام آدمی کو تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ بندہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ہمیں کیا پتا ہے کتنے لوگ اندر ہی اندر اللہ کے جو ہے ولی ہوں اور اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہو، لیکن ہم اس محدود تصور سے نہیں نکلتے کہ جو کوئی ہمیں کہے آؤ چلو ادھر فلاں جگہ چلو، منگو پیر چلو، وہاں کے پیر آپ نے سنا ہوگا، یہ وہاں پیر ہے ان کے پاس چلو، وہاں دعائیں کرانے چاہتے ہیں، بڑے خاص اللہ کے بندے ہیں. یہ عام ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، ٹرینڈ ہے. اور ہم کسی بھی ایک بندے کو یعنی جو اللہ واقعی جو اللہ کا کام اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی جو کاز کو لے کے کھڑا ہے اس کو تو ہم کبھی کہتے ہی نہیں. آپ نے کبھی ڈاکٹر اسرار احمد یا ایسے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کا ورڈ ٹائٹل سنا؟ لوگ بھی نہیں دیتے. حالانکہ حقیقتاً یہ ان کو تو پھر بھی آدمی کہہ کہ دیکھیں نا ان میں کتنے کرائٹیریا پہ وہ پورے اتر رہے ہیں جو ایک ہمارا گمان ہے، اللہ کرے. ویسے تو کسی کو بھی آدمی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن بہرحال لیکن ہمارے معاشرے میں ان کو یہ ٹائٹل نہیں دیتے، باقی سب کو دے دیں گے. تو یہ بہرحال سمجھنے کی یہاں پہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سورہ زمر آیت نمبر 3 میں آتا ہے، مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا یعنی بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رب سے قریب کر دیں.
یہ مشرکین کا بھی کانسیپٹ تھا. ان کے رب یعنی بھگوان ہو تو جو بھی ان کے ہوتے ہیں نا, بدھ یعنی آج بھگوان کہتے ہیں ہندو, پہلے بدھ کہتے تھے, تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں کیونکہ امیجنیشن میں تو ان کے بھی ایک ہوتا ہے نا, خدا ہوتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ وہ بھی اس لیے کرتے تھے کہ ان کو قرب چاہیے تھا اللہ کا. مطلب یہ چیز انسان کو نا بڑی اپیل کرتی ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بھی کرتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ ہم سے محبت کرنے لگے, ہوتا ہے نا, اٹریکشن ہوتی ہے یہ. تو یہ مطلب ان کے اندر بھی یہ چیز تھی, یہ طلب موجود تھی. تو اس طلب کی تکمیل کے لیے یہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ ان چیزوں کو اپنائے. اس کے بعد دیکھیے, یاد رکھیں کہ کوئی انسان اپنے کو کتنے ہی بڑا کوئی بزرگ ولی اللہ کیوں نہ کہے, اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا یا تارک نماز ہے یا بیسک جو فرائض ہیں, ابھی جو ہم نے بات حدیث میں بھی کی نا کہ فرائض سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے, تو اگر وہ اس کا تارک ہے تو وہ کیسے اللہ کا بن سکتا ہے نا ولی. اور ہم جو ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ مزاروں میں گندے کپڑے پہنے اور اس طرح بیٹھے ہوئے اور اللہ ہو اور کر رہے ہیں اور سب ان کو یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں ترمذی کی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نماز کو ایک جگہ کفر قرار دیا اور ایک جگہ بتایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ابو داؤد کی نماز چھوڑ کر اور کوئی انسان یہ دعویٰ کرے تو وہ اس کو تو مطلب سب سے پہلے لوگوں کو یہ شرم ہونی چاہیے اور اس انسان کو شرم ہونی چاہیے کہ میں خود نماز نہیں پڑھ رہا اور میں اپنے کو ولی سے حقدار ہو گیا نا. یہ تو کفر کا معاملہ یہاں پر ہو گیا ہے. اچھا, اس کے بعد اب جو سمجھنے والی بات ہے نا, جو بڑا امپورٹنٹ, جو اکثر اس والی حدیث میں لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں تو جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں, یہ جو چیز ہے نا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو کوئی اللہ نہ کرے کہاں اللہ کی ذات اور کہاں ہم انسان نہ حقیر, تو ہمارا تو کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی انکارنیشن کا کوئی تصور اس سے آ رہا ہے جس میں لوگوں نے کے اندر ڈیویشن پیدا ہوئی. بعض دفعہ اس حدیث سے انہوں نے غلط مطلب نکال لی ہے مطالب نا, کہ شاید کچھ ایسے ہی اللہ والے ایکسٹرا کوئی بن جاتے ہیں نا, کہ حلول کر جاتی ہے ان کے اندر کوئی روح. تو یہ نہیں مراد ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جب انسان جو دیکھے نا, آپ کوئی ایک کوالٹی اب آپ خود دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا رہ کیا ہے یہاں پہ. تو جب اتنی کوالٹیز ایک بندہ محنت کر کے اور ایفرٹ کر کے اٹین کرتا ہے تو معمولی تو بندہ نہیں رہا نا وہ. آپ خود دیکھ لیں کیا کیا چیزیں اس نے اٹین کر لی. تو جب یہ لیول آ جاتا ہے اور یہ لیول اللہ کی محبت میں آتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا تبھی تو نوافل بھی انسان نا اللہ کی محبت میں پڑھتا ہے, ورنہ نہیں. پر جو نفل نہیں پڑھتا نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کبھی بھی وہ مطلب محبت کے علاوہ یہ کام نہیں کرے گا. 5 وقت کی نماز سیلف اتنا مشکل کام ہے, تو کیسے کوئی اٹھے گا تہجد کے لیے اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی. تو یہ جو مقام ایسا آ جاتا ہے مومن کی زندگی میں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ احسان کی ڈیفینیشن اگر آپ یاد کر لیجئے, پہلی حدیث 40 کی ہم نے کی تھی کہ اللہ کی عبادت وہ گویا ایسا کرتا ہے, احسان کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور نہیں تو اللہ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے, یہ بات ہوتی ہے نا. تو یہ لیول وہ اٹین کر لیتا ہے کہ اب وہ نماز بھی پڑھتا ہے نا تو اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں, میں اللہ سے مخاطب ہوں. کلوزنس آ گئی نا, قرب آ گیا, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو دل جو محبت سے اللہ کی سرشار ہوتا ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ اللہ کی بات بخوبی سمجھ لیتا ہے. قرآن پڑھنے میں نا اب اس کو ایفس اور برڈس اور یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اب کیا ہوتا ہے وہ بالکل اللہ کی بات سے بالکل ہی وہ ایٹیز ہو جاتا ہے, بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ کلوزنس محسوس کرنے لگتا ہے, کمفرٹیبل فیل کرتا ہے قرآن کے احکامات سے, سنتوں کی پیروی سے, جیسے اس کا سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے, کوئی اس کو بڑی بات نہیں لگتی. اور فرائض تو اب یہ حد ہو گئی کہ فرائض تو کچھ بات ہی نہیں ہے. اب تو تہجد کے بغیر چین نہیں آتا, اب تو چاشت اور صلاۃ الضحیٰ کے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا. تو یہ ظاہر ہے اسپیشل ہے نا لیول, تبھی تو ولی کہا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جتنے نفلی اعمال بجا لاتا ہے اتنے ہی اللہ کا قرب اور محبت اور دوستی اس کی بڑھتی چلی جاتی. اور جب جب یہ تمام چیزیں وہ اٹین کرتا چلا جاتا ہے ایک ایک کوالٹی, تو ولی کامل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایک رتبہ دیا جاتا ہے ولی کامل. اور ولی کامل سے مزید کیا, پھر ڈیفینیشن بہت ایزی اس کی ہے کہ اس کا کوئی قدم, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پھر پیر بھی مطلب اس کی کان, یہ جو بات نہیں یہاں پر آ رہی کہ وہ کان بن جاتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تو مراد یہ ہے کہ اب اس کا کوئی قدم کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا.
اب وہ شریعت کا اتنا پابند ہو جاتا ہے کہ کوئی غیر شرعی بات وہ نہیں سنتا, کوئی غیر شرعی اللہ کی ناپسندیدہ چیز کی طرف نہیں دیکھتا, کوئی گناہ کے کام کی طرف اس کا ہاتھ نہیں پڑتا, نہ وہ گناہ کے کاموں کے راستے پہ چل کر جاتا ہے. اس کے کان, اس کے تمام اعضاء جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, غرض, سب کچھ اس کا جو ہے نا وہ شریعت اور سنت اور کتاب کے تابع ہو جاتا ہے, انڈر سب کچھ, اس کا پورا جسم آپ سمجھ لیجئے. اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کا جس چیز کا حکم ہوتا ہے اس کی وہ تعمیل کرتا ہے, جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے یا سنت روکتی ہے اس سے وہ رک جاتا ہے. اور یہ کوئی زبردستی کا نہیں ہوتا, محبت کے ساتھ, جیسے تیار بیٹھا ہوا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ اب اور بتائیے, اللہ تعالیٰ اور بتائیے, اور مجھے کیا کرنا ہے, اور مجھے کیا آپ کی پیروی کرنی ہے, یہ اسٹیج آ جانا نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کے اندر یہ ساری کوالٹیز پیدا ہو جائیں کہ وہ اللہ کے لیے جیے, اللہ کے لیے مرے, ہر کام کے لیے اللہ کی طرف دیکھتا رہے, تو ظاہر ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی اور حقیقی دوست بن جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اللہ ان سے محبت, اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے, اور اس کے جسم کا کوئی حصہ, کوئی اس کا پورے حواس خمسہ میں ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ کوئی چیز بھی اس کی اللہ کی نافرمانی میں نہیں پھر لگتی, مکمل اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے. جو اللہ کو پسند تو وہ دیکھ رہا ہے, جو اللہ کو پسند وہ سن رہا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ بولتا ہے, حلال کھاتا ہے. اس کی زندگی کا پیوٹ اللہ کی ذات بن جاتی ہے ان شارٹ. اور یہ کیفیت جو ہے, جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو اللہ کے نافرمان یا اللہ کی گناہ کا ارتکاب کرنے والے وہ اس جذبے کو نہیں سمجھ سکتے, اس کوالٹی کو نہ وہ اٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ ولایت کا درجہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ درجے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ کیا کس دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ کون سا ایسا چیز ہے اللہ کا قرب مل جائے گا. اور یہ کیفیت جو ہے نا وہ بندہ اندر سے ہی سمجھتا ہے, اس کا اللہ کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوتا ہے نا, وہ ریاکاری بھی نہیں کرتا. ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو, کیونکہ وہ ولی ہے نا, صحیح معنوں میں اس کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہے, تو وہ ریاکاری کر کے لوگوں کو بتاتا تھوڑی ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے کیا لطف ہوتا ہے, کیا میری کیفیت ہوتی ہے, کیا مجھے انجوائمنٹ محسوس ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ باتیں اگر وہ کسی سے کرے نا تو لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگیں. آپ کو بتایا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا, اب آپ کو سمجھ آ کے ہوگا. اس کو لوگ کہیں گے نا, اگر وہ زیادہ شیئر کرنے لگے گا کہ میں نے نماز پڑھی تو مجھے ایسی فیلنگ آئی, یہ آئی, تو لوگ کہیں گے یہ نا تھوڑا سا وہ دیوانہ ہو گیا, ہاں عجیب سی باتیں کر رہا ہے, یہ کیا, یہ اس کا مقام ہے اللہ کا, اسے ایسا قرب مل جائے, یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ آپ کو ملیں گے بھی نہیں لوگ جو اللہ کے ولی ہیں کہ وہ کھلے عام اپنی جو اللہ کے ساتھ ان کا پرسنل معاملہ ہے اس کو ڈسکس کریں. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے, اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم سارے لوگوں میں اس بندے کی محبت دل میں ڈال دو, تو سارے بندے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی ولی اللہ کی ایک جو ہے نا نشانی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں جو بعض دفعہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, اور ان کے لیے جیسے ہر ایک کا دل بڑا نرم ہوتا ہے نا. جیسے کچھ مثالیں آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی لے لیں کہ جب ان کا انتقال ہوا, یا ان جنرل طور پہ میں اگر ابھی آپ سے بات کروں تو کوئی آپ کو نا ان کے کچھ لوگوں کے بیچاروں کے لوگ خلاف بھی ہو جاتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے, لیکن ان جنرل آپ کو سب ان کی تعریف کرتے ملیں گے. ہوتی ہے نا یہ بات. تو اس طرح آپ سمجھیں کہ وہ جبریل علیہ السلام, اللہ حکم دیتا ہے کہ سارے انسانوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, آپ کو ان کو نا تنقید کرتے لوگ نہیں ملیں گے. ان جنرل ہم بات کریں نا سب ان کی تعریف کریں گے. تو ایسے ہوتے ہیں لوگ, واقعی ہوتے ہیں کہ جن کے ہر ایک ہی تعریف کر رہا ہوتا ہے, ہر ایک ہی ان کو کریڈٹ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اور آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ایک ایکسٹرا ان کے لیے بونس ہے کہ لوگ بھی ان کے معتقد ہیں, یعنی اللہ بھی محبت کرتا ہے اور پھر لوگ بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ بڑی چیز ہے. جیسے جماعت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جماعت سے چمٹ کے رہو کیونکہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جماعت والوں کی دعائیں تمہاری حفاظت کریں گی. جماعت کون سی ہوتی ہے بتائیے؟
پولیٹیکل جماعت کا ذکر ہے، اللہ کی جماعت. جیسے آپ لوگ الحمدللہ یہاں پہ اکٹھے ہیں نا، تو یہ کون سی جماعت میں؟ اللہ کی جماعت میں ہم سب ہیں. تو کیوں کہا چمٹ کے رہو؟ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا پروٹیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو اللہ خوش ہوتا ہے نا، راضی ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارے بندے مل کے جو ہے، جو ابھی آل القرآن میں نے کیا بتایا آپ کو، سارے مل کے بندے جو ہے وہ میرے کاز کے لیے بیٹھے ہوئے، میرے دین کو سربلند کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اور دیکھیں نا، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اس کاز میں اللہ کے، اور ٹیچرز بھی ڈال رہی ہیں، ایڈمن والے لوگ بھی سب ڈال رہے ہیں. سب ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں الحمدللہ. آگے پیچھے ہے لیکن کام ہمارے ایک ہی ہے، نیت ہماری ایک ہی ہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنا نا. تو یہ بھی جو اللہ کا کاز ہے، یہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے. تبھی تو یہ بات ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملیں گی کہ فلاں کام کرو، اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ واحد آپ کو ملے گی اس میں. اور بہت ساری نیکیاں ہیں، ظاہر اللہ کا تو ہے حفاظت میں. جب مومن کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایکسٹرا آرڈنری کام ہے کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. تو یہی بات یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پھر آگے اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اندر، ان شارٹ اب میں اب سم اپ کر رہی ہوں، کہ یہ اوصاف، یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، تو وہ رتبہ ولایت پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ چاہے لکھ لیجئے. اور یہ میں آپ کو ٹرم بتا رہی ہوں، مطلب اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اس کو اگر آپ سمجھیں کہ کوئی الگ کوئی کیفیت ہو جائے گی. رتبہ ولایت کیا ہے؟ بس ولی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، رتبہ ہے، رتبہ ولایت مطلب کیا ہے؟ ولی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بات ہم نے یہاں سب سے امپورٹنٹ دیکھی تھی وہ یہ کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اس چیز کو اب آپ سمجھیں. اگر کوئی اللہ کے ولی مثال کے طور پہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی جو ساری کوالٹیز والا ہے، یہ دیکھ لیں آپ. اب اس میں میں آپ کو دین کی مثال سے دے رہی ہوں کہ بیچارے لوگ کھپ جاتے ہیں، دین کے لیے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر باتیں بناتے ہیں، یہ یہود ایجنٹ، یہ فلاں، یہ ہیں، یہ ایسی ہیں، یہ ویسی ہیں. درس بھی ان کا نہیں سنا ہوتا ان کے بارے میں نام نہیں لینا چاہ رہی. کتنے نیک عورتیں اور اتنے شریف لوگ ہیں، ان کو لوگ اس طرح بدنام کرتے ہیں. تو پھر یاد رکھیے کہ اس طرح جب کوئی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہے اور اس کو کوئی اس طرح تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر باتیں بنا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا نا، پھر میرا اعلان جنگ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگ کا لفظ ہے یہ ایک سود کے لیے استعمال کیا ہے قرآن میں، اور یہ ہمیں حدیث قدسی میں ملتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی نیک اللہ کی بندی کو جو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے ادارے کو، ان کو خود کو بدنام کرنا، جگہ جگہ اس کی برائی کرنا، کہنا یہودی ایجنٹ ہیں، فلاں ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. جو تو کوئی ان اوتھینٹک ہے وہ تو ٹھیک ہے، منکرین حدیث ہیں، آپ کھل کے کہیں بھائی، سب کو پتہ ہے. یہ تو فرض ہے ہمارا بتانا، لوگوں کو بچانا کہ بھئی آپ ان کے درس میں نہ جائیں. لیکن جو ایک اچھا کام کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، اس کو بدنام کرنا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا غضب، ریت لینے والی بات ہے کہ علماء کو برا بھلا کہا جائے. تو بڑا سوچ سمجھ کے نا علماء کے بارے میں نا اپنے الفاظ کا چناؤ کیا کریں، بہت سوچ سمجھ کے. ایون آپ کو پتہ، باقی میں یہ نہیں کہہ رہی جو لوگ خود ہی ڈیویشن کی طرف ہے وہ تو پتہ ہی چل جاتا ہے، وہ تو آپ کسی آپ عالم سے پوچھ لیجئے کہ بھئی ان کے عقائد تو نہیں غلط ہیں. بھئی کوئی بت پرستی اور شرک پرستی آج کل کی، یعنی مراد بت پرستی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ شرک پرستی میں یا بدعات میں یا ان میں تو نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی اطمینان کرنا ہمارا کام ہے، وہ ہم کر لیں. لیکن اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے ہمیں کہ کوئی مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور فضول ان کے پیچھے لگ جانا اور ان کو بدنام کرنا اور برائیاں کرنا، تو یہ بڑا ہی اللہ کا غضب لینے والی بات ہے. تو یہ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پھر بس اب ہم ولایت کے درجے پہ آ جاتے ہیں کہ جو یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ نا مستجیب الدعوات بن جاتا ہے. مستجیب الدعوات کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس سے نفع ملتا ہے. دوسرے، اللہ کی پناہ وہ طلب کرتا ہے، جیسے حدیث میں آ رہا ہے اللہ اس کو پناہ دیتا ہے. اور یہ جو ہم نے ابھی یہاں پر جتنے بھی مطلب کرائٹیریا دیکھا ہے، یہ حدیث اولیاء یا ولی کے معیار کو پہچاننے کا کرائٹیرین ہے. ٹھیک ہے، میں لکھ دیتی ہوں. آپ مستجیب الدعوات کہنا چاہتے ہیں؟
صحیح نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو سمپلی جو ہے نا جو آج ہم نے بس کیا ہے یہیں تک انشاءاللہ کریں گے. مکمل ہو گئی حدیث. تو یہ جو کرائٹیریا ہے ہمیں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اٹین کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ امپاسبل درجہ نہیں ہے. بات آج ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اس کے لیے کوئی بھی آدمی اس کے لیے اسٹرگل کر سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے. یہ جتنی چیزیں الحمدللہ اس میں سے آپ خود بھی اپنا کرائٹیریا, ایک کرائٹیریا ہے نا یہ, تو آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں آپ کن میں شامل ہیں. آپ اہل القرآن میں مثال کے طور پہ یہ جو آپ نوٹ کیا ہے نا آپ لوگوں نے یہ, ٹھیک ہے, تو گھر جا کے آج آپ ایک کام کریں. مثال کے طور پہ الحمدللہ یہ ہے نا اللہ کا احسان کتنا بڑا یہ تو ہے, تو یہ آپ نے ٹک لگا لیا. اب آپ جو ہے فرائض پورے ہیں آپ کے الحمدللہ, یہ آپ کا ٹک ہو گیا. آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کو کتنی خوشی ملے گی نا. نوافل آپ کے چلے 1 ہی 2 ہیں 3 ہیں کوئی بھی ہیں, روزے کہیں پر بھی کوئی نفل آپ کے زندگی میں یہ ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے نا صبر آپ کے اندر, صبر والی کوالٹی یہ ہو گیا. انصاف آپ کرنے والے ہیں یہ ہو گیا. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا نا. اب جو ان میں چیزیں اب یہ جیسے یہ نہیں ہے مثال کے طور پہ, اللہ نہ کرے یہ نہیں ہے, تو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے اندر پیدا کر لیں. صحیح ہے, کسی کے اندر ہے تو الحمدللہ اس کو ٹک لگا لیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں, یہ جیسے بات ہے اب یہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ تو ڈیفینیٹ ہے نا, یہ ہمیں نہیں پتا, یہ اللہ جانے. تو یہ چیزیں کچھ اس طرح کر کے نا ایک کرائٹیریا انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ آپ لوگ ضرور گھر جا کے انشاءاللہ کیجیے گا. چلیں, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.